کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدید۔ صلوات سال حضرات کے علماء اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ثم الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلوات۔ ثم الصلاۃ والسلام علی ولیہ ووزیرہ وخلیفتہ ومبلغ احکامہ ومنفذ شریعتہ مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الا لعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن معلی وعلی مع القرآن الصلوات۔ نعرہ تکبیر، کافی سارے احباب تشریف فرمائیں، خالق کا نام اپنی زبان پہ بلند آواز سے لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے، نیکیوں کا وعدہ کرتے ہوئے بلند آواز سے اس نعرے کا جواب دیں، حسینیت۔ مظلوم کا ساتھی بنتے ہوئے اپنی آواز حق کو بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، حسینیت، یزیدیت، بے پردگی اور فحاشی کے خلاف اپنی آواز حق کو بلند کرتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ جواب دیں، یزیدیت، یزیدیت،
دشمنان اہل بیت پر لعنت، دشمنان اہل بیت پر لعنت، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین محترم المکرم، واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی پاک، مقدس، مطہر، لاریب، بے عیب، بے مثل، بے مثال جس قرآن کا دعویٰ ہے وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لوگوں میں وہ کتاب ہوں جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، قرآن وہ عزت و عصمت والی کتاب جس میں دنیا کے علوم کا تذکرہ بھی موجود ہے، سائنسی علوم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں جس میں آسمان کا تذکرہ بھی موجود ہے، زمین کا ذکر بھی موجود ہے، آسمان کے بننے کا تذکرہ بھی موجود ہے، زمین کے خلق کا تذکرہ بھی موجود ہے، چرند اور پرند کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تبھی سے گھبرا تو نہیں رہی؟ چرند اور پرند کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے، سمندر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، سمندر میں طغیانی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، پہاڑوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، بلند و بالا پہاڑوں پہ کھڑے رہنے والے، سردیاں برداشت کرنے والے درختوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ میں ایسے کیوں نہ کہوں، قرآن میں انبیاء کا ذکر بھی موجود ہے، انبیاء کے قصوں کا تذکرہ بھی موجود ہے، انبیاء کے وصیوں کا ذکر بھی موجود ہے، انبیاء کے ولیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ قرآن میں غوث و قطب و ابدال کا ذکر بھی موجود ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ قرآن میں غوث اور قطب اور ابدال کا ذکر موجود ہے، قرآن میں مومن کا ذکر موجود ہے، قرآن میں منافق کا ذکر موجود ہے، قرآن میں مشرک کا ذکر موجود ہے۔ آپ پوری توجہ ٹوبہ ٹیکسنگ والے افراد صاحب ذوق تک یہ جملہ پہنچانے کی پوری طاقت کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، قرآن میں سورہ مومن کا ذکر موجود ہے اور مومنوں کے امیر المومنین کا ذکر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن اللہ نے، میرے محترم سامعین، میں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کتاب سے ایک سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کا مختصر سورہ ہے جس کا نام سورہ کوثر ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بلا فاصلہ میں نے رسول کا فرمان پڑھا ہے، اور میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں ہماری مجلس کا آغاز یا تو اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے دو تحفے عطا کیے، ایک تحفے کا نام ہے قرآن، توجہ ہے، ایک تحفے کا نام ہے قرآن اور دوسرے تحفے کا نام ہے علی۔ اللہ نے آپ کو قرآن بھی دیا اور بن مانگے علی جیسا امام بھی عطا کیا۔ پیغمبر نے فرمایا القرآن وعلی القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے محترم سامعین، آؤ پیغمبر سے پوچھتے ہیں، آپ نے جو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، کس وجہ سے کہا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی کتابوں سے نکال کے دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملے گی کہ علی نے زندگی میں کبھی بت کو سجدہ کیا ہو، اس لیے کہ جو بت کو سجدہ کرے قرآن اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو بت کو سجدہ کرے قرآن اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے محترم سامعین، علی اور قرآن میں رابط کیا ہے؟ بس ایک جملہ بات کر کے ایک جملہ کہے کہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میرے محترم سامعین، قرآن اور علی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ زمین میں تغیر ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، یہ سب چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، جدائی ہو سکتی ہے، فقط ایک ہی ذات ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن،
علی اگر گھر میں ہے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی جنگ میں ہے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی سفر میں ہے تب بھی قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پتا چلا کربلا کے میدان میں حسین کا سر کٹ کے دو کے نیزہ پہ سوار تھا تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن علی کے بیٹوں سے بھی جدا نہیں ہے، اس لیے پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اور علی میں ربط کیا ہے؟ میرے محترم سامعین، علماء نے بزرگان نے تفاسیر کے اندر لکھا قرآن اور علی میں ربط یہ ہے کہ قرآن جسم ہے، علی روح ہے۔ توجہ ہے آپ؟ قرآن جسم ہے، تھوڑا سا جان کے سمجھیے گا، انشاءاللہ آپ کی سردی دور ہو جائے گی۔ قرآن جسم ہے، علی روح ہے۔ قرآن خوشبو ہے، علی پھول ہے۔ قرآن لائب ہے، علی بیعب ہے۔ قرآن توجہ ہے حضرات کی، قرآن لائب ہے، علی بیعب ہے۔ قرآن جید ہے، علی سید ہے۔ قرآن کتاب اللہ، علی لسان اللہ۔ قرآن فرقان اللہ، علی ولی اللہ۔ قرآن کا دعویٰ ہے ولا رب ولا لابس الا فی کتاب مبین، اور علی کا دعویٰ ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یا علی، علی قرآن کے ساتھ جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ اب میرے بھائیوں کا اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں کا، شیعہ حضرات قرآن کے فضائل کم پڑھتے ہیں، نبی کے فضائل بھی کم پڑھتے ہیں، علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں۔ میں ان کو آج جواب دینا چاہتا ہوں، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں اسی لیے کہ قرآن کی بات پہ ہر مسلمان کو عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہم تو ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں بعد میں نازل ہوتی ہیں۔ ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں کہ دیکھو آپ اور میں عمل بعد میں کرتے ہیں، قرآن کی آیت پہلے نازل ہوتی ہے۔ توجہ ہے حضرات کی، عمل بعد میں، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین، فرق صرف اتنا ہے کہ علی اپنے ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ عمل پہلے کرتی ہے، بعد میں آیت نازل ہوتی ہے۔ حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی زکات میں دی، پہلے آیت بعد میں نازل ہوئی۔ شب ہجرت بستر وسادت پہ علی سو گیا، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی جو کام کرتے گئے اللہ اس کو قرآن بناتا گیا۔ ان ہستیوں نے اگر یتیم کو، مسکین کو کھانا کھلایا، یہ عمل پہلے کیا، اللہ نے سورہ ہر عطا کی شکل میں قرآن بعد میں نازل فرما دیا۔ سلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ سرکار سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ آپ کی زبانی ہم علی کے فضائل سننا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے، آپ کی زبانی ہم علی کے فضائل سننا چاہتے ہیں۔ دو جملوں میں سرکار نے علی کے فضائل بیان فرمائے۔ سرکار نے فرمایا قرآن میں اگر حمد ہے، علی صاحب اللواء الحمد ہے۔ قرآن میں اگر سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم کا مجسمہ علی ابن ابی طالب ہے۔ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ سرکار دو عالم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہمیشہ ہم صراط مستقیم سنتے رہتے ہیں، آج دل ہے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیں۔ آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب سرکار سے سوال ہوا، سرکار نے اشارہ کیا بیٹھ جا۔ اب صحابی رسول بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی صراط مستقیم دکھائیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس محفل میں علی ابن ابی طالب آ گئے۔
اب سرکار دو عالم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اپنا سوال کرو. کیوں؟ علی آ چکے تھے, بیٹھ چکے تھے. اب سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے نبی صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار دو عالم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, یوں دست رسالت سامنے بلند کیے اور علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. فرمایا ہو میرے صحابہ, قدردان صحابہ, جانشین صحابہ, اگر دیکھنا چاہتے ہو صراط مستقیم کیا ہے, وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. صراط مستقیم کیا ہے, وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ایک دفعہ بحث چھڑ گئی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلوات اگر یہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو اسے ایسا آواز میں سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بحث چھڑ گئی. بحث کیا ہوئی؟ قرآن مجید جن کو قرآن سے ذوق ہے, شوق ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, گھروں میں جا کے قرآن جا کے اٹھائیے گا. سورہ تکاثر, اس کی آیت نمبر 8, پارہ نمبر 30. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بات چھڑ گئی کہ دسترخوان پہ بہت سارے کھانے رکھے ہوئے تھے. ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن اللہ کی کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس وقت جو امام ابو حنیفہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ جتنے دسترخوان پہ نعمتیں موجود ہیں ان ساری نعمتوں کا سوال ہوگا. اور پھر بات چھڑ گئی طلاب کے درمیان. بات چھڑتے پہنچتے پہنچتے امام جعفر صادق تک بات پہنچی. امام نے فرمایا میں اس سوال کا جواب دوں گا جب امام ابو حنیفہ موجود ہوں گے. ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا. امام نے فرمایا, توجہ ہے آپ حضرات, امام نے فرمایا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن یہ دنیا میں جو رزق دیتا ہے, پانی دیتا ہے, پھل دیتا ہے, فروٹ دیتا ہے, اس کا حساب دے گا. کہنے لگا ہاں آپ فرزند رسول ایسے ہی ہے, اللہ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس وقت امام نے فرمایا ہاں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, ابھی تک تو نے پڑھا نہیں ہے, اس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے. فرمایا جس نعمت کا سوال ہوگا وہ نعمت عظمیٰ ہم اہل بیت کی ولایت و محبت ہے. ہم اہل بیت کی معرفت, محبت و ولایت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا. اب میں آپ بہترین ذوق سوال بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین مجمع, آپ کی خوبصورت سوالوں کی نظر جملہ درج کرنے لگا ہوں. اگر آپ نے بولا, آپ نے یا علی بلند آواز سے کہہ دیا تو آپ کو ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا. میرے محترم سامعین, پھر امام نے فرمایا ہماری ولایت کے بغیر اللہ نعمتوں کو مکمل نہیں کرتا. اگر نعمتیں بھی مکمل ہوئی ہے تو ہماری معرفت و ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. پھر امام نے قرآن پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا سن, ہماری ولایت کے بارے میں جو سوال ہوگا فقط کھانوں کے بارے میں نہیں سوال ہوگا, بلکہ تجھ سے غدیر میں جو اعلان ولایت ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا. کھانے کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, جو غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے اس کے بارے میں سوال ہوا. پھر امام نے فرمایا وہ اعلان غدیر میں جو ولایت علی کا اعلان ہوا تھا اس کے اعلان کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہو سکتی. پھر علی کی ولایت کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے حضرت, ایک بہترین بلند آواز سے سماعت پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ. ہمارے دیگر بلندر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. القطرہ اہل تشیع کی بڑی مشہور کتاب ہے اور بہار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب. دیکھیے علماء کی بڑی محنت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی علامہ اور ہٹ کر دیتے ہیں اور ان کا انداز طنز ہوتا ہے. جہاں پہ ذاکرین کی خدمات ہیں ان سے بڑھ کے علماء کی خدمات ہیں. قرآن پہ جو اس وقت کام ہوا, تفسیریں جو لکھی گئی اور بہت ساری تاریخ کی کتابیں لکھی گئی, مدارس کے اندر طلاب پیدا کیے, قوم و نجف تک پہنچانے والے, یہ علماء کا کردار ہے. توجہ ہے حضرات؟
علامہ مجلسی نے اور القطرہ کتاب ہے اس میں یہ بات موجود ہے. سرکار دو عالم مسجد نبوی ہے، منبر پہ موجود ہے، سامنے صحابہ کا مجمع ہے اور صحابہ کرام خاموش تھے جیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ایسے خاموش ہو کے سرکار کی بات سن رہے تھے. سرکار نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ آل ابراہیم کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں، آل رسول کا ذکر سن کے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. توجہ، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. فرمایا لو احد احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ 70 نبیہ بمثل 70 نبیہ، فرمایا اگر 70 انبیاء جتنا عمل کر دے، فرمایا لا يدخل الجنت بحب علی ابن ابی طالب، فرمایا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی محبت نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ. ایک صحابی کا ذکر کرتا چلو اگر اجازت ہو. ماشاءاللہ. جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود، معتبر صحابی. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو بی بی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے میں وہ افراد شریک نہ ہوں جنہوں نے دکھ دیا تھا، لیکن وہ وصیت پہ مولا کائنات نے مکمل عمل کیا. اس کے باوجود روایات میں ملتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو جناب امیر المؤمنین نے رات کی تاریکی میں گھر جا کے جناب صدیقہ کے جنازے میں شرکت کے لیے بلایا تھا. ایک دفعہ سرکار کی محفل میں یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جب بھی آپ کی محفل میں بیٹھیں آپ ہمیں حق بتاتے ہیں. آج آرین الحق، یا رسول اللہ آج میں اسی مسجد میں بیٹھ کے آپ کی زبان سے، وہی رسالت والی زبان سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی والی زبان سے، جس کی زبان مشیت الہی کے بغیر بولتی نہیں، اس زبان سے میں سننا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں حق ہے کیا. کوئی توجہ چاہ رہا ہوں، حق ہے کیا. سرکار نے فرمایا وہ میرے قدردان صحابہ، جانسار صحابہ، دائیں طرف نگاہ کرو. عبداللہ ابن مسعود کو سامنے حجرہ ہے، جاؤ حجرے میں دیکھو. عبداللہ ابن مسعود اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کپڑوں سے مٹی کو چھاڑ کے حجرے کی طرف چلا. چند قدم چلنے کے بعد دروازے سے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ علی ابن ابی طالب اللہ کی بندگی میں مشغول نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ بڑا حیران ہوا اور دیکھا مولا متقیان نماز پڑھ رہے ہیں. جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز. دیکھیں نماز کا تذکرہ آ گیا، آپ نے آہستہ آہستہ بولا کہ کہیں مولانا صاحب نماز کے بارے میں نہ کہتے ہیں. صلوات تو پڑھیے نا محمد والے محمد کے ساتھ. نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز قضا نہ کیا کریں، نماز کو خفیف نہ سمجھا کریں. جی بعض افراد کہتے ہیں جی نماز میں قضا پڑھ لیتا ہوں. مولانا صاحب صبح آنکھ نہیں کھلی اور ڈیلی بیسس پہ آنکھ نہیں کھلتی، میں قضائیں پڑھ لیتا ہوں. نہیں میرے محترم سامعین، سرکار دو عالم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، اور پھر فرمایا نماز وہ معراج ہے کہ جس سے میں کبھی سیر نہیں ہوا. کھانا کھانے والے سیر ہو جاتے ہیں، میں مصطفیٰ کبھی نماز سے سیر نہیں ہوا. سلام پڑھیے محمد والے. اب مولا متقیان کی نماز دیکھیں. نماز دیکھ رہا ہے، مولا دوسری رکعت میں قنوت میں پہنچے اور قنوت میں دعا مانگ رہے تھے. اللہم اغفر محمد النبی المصطفیٰ من شیعتی، کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے. اچھا دیکھیں، آپ کے امام اگر شیعہ کے حق میں دعا کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، کیونکہ امام تو ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، ہم جو کرتے رہیں. نہیں میرے محترم سامعین. اور جناب سیدہ کا یہاں پہ ایک فرمان چھوٹا سا سناتا جاؤں. کسی نے پوچھا صدیقہ طاہرہ سے، بی بی
شیعہ کون ہوتا ہے؟ بی بی نے فقط 2 جملے کہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بی بی نے فرمایا اگر وہ ہمارے فرامین اور ہماری سیرت پہ چلتا ہے، ہمارا حکم مانتا ہے اور پھر جس سے روکیں اس سے رک جائے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں ماشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلوات پہ بلند آواز سے پڑھیں اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میرے محترم سامعین، یہ ہم نماز گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ہاں جی مولانا صاحب سے میری بنتی نہیں ہے، آغا صاحب قبلہ صاحب نماز میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں میرے محترم سامعین، گھر میں تو نماز پڑھے گا 2 رکعت نماز کا ثواب، فقط اسی نماز کا ثواب۔ اگر محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا 25 رکعت نماز کا ثواب۔ اگر جامعہ مسجد میں نماز پڑھے گا اسی 2 رکعت کے بدلے میں 100 رکعت نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بتائیں کتنا ثواب ہے اگر گھر سے، یہ دیکھیں مسجد میں عموماً وضو خانہ ہوتا ہے اور لوگ آ کے وضو کرتے ہیں، یہ مسافر کے لیے ہے۔ جو وضو خانے بنائے جاتے ہیں جو باہر سے مسافرت ان کے لیے ہیں، جو مسجد کے ہمسایہ ہیں وہ گھر سے وضو کرنے کا حکم ہے، سنت گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہا حضرات؟ سنت نمازیں، نفلی نمازیں گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ واجب نماز جماعت کے ساتھ کیا تاکید کی گئی ہے؟ کسی نے میرے آقا سے پوچھا آقا اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد جامعہ کی طرف چل کے آئے اس کا کتنا ثواب؟ میرے آقا نے فرمایا جب وہ قدم اٹھاتا ہے رکھتا ہے حتیٰ کہ زمین اور آسمان کے حاملین عرش اس کے حق میں استغفار کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج کے بعد گھر میں نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کی مسجد کو آباد کرو۔ عورت کی مسجد گھر ہے۔ عزیزان محترم پوری توجہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عورت کی مسجد گھر ہے۔ حکم ہے جب وہ نماز پڑھے اپنا پورا حجاب کا خیال رکھے۔ توجہ ہے حضرت؟ اگر ایک بال عورت کا نظر آ گیا، میں شاید ذمہ داری سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے لائیو ویڈیو چل رہی ہے، ذمہ داری سے مسئلہ فقہی بیان عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک بال بھی دوران نماز نظر آ گیا تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بھلا وہ عورت جو بغیر حجاب کے، بغیر سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے بازار کی زینت بن رہی ہو، اسے کنیز زہرا کہلانے کا حق ہی نہیں بنتا، اسے کنیز زہرا کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، بازو ننگے ہیں، پنڈلی سے اوپر تک کپڑے ہیں، اسے کنیز زہرا کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ اور میرے محترم سامعین، میرے آقا سے کسی نے پوچھا مرد کی غیرت کا اندازہ کیسے لگائیں؟ امام نے فرمایا اس کی عورت کے حجاب سے دیکھو، اگر بیوی ہے باحجاب تو مرد غیرت مند ہے، اگر بیوی بے پردہ ہے، بد حجاب ہے تو پھر اس کا مرد بے غیرت ہے۔ اگر بھائی کو دیکھنا ہے، اگر اس کی بہن بے پردہ ہے تو بھائی بے غیرت ہے۔ توجہ ہے حضرت کی؟ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حجاب جناب سیدہ کو بہت پسند تھا۔ میں آؤں گا اس بات کی طرف بھی آؤں گا، اس بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، اب میں اس بات کی طرف جاؤں گا، وہ بات رہ جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود والی سلوات پڑھے نا محمد والے محمد حجرے میں جب دیکھا تو وہ دعا کر رہے تھے مولا متقیان کے پروردگار تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے۔ واپس پڑھنا کیا دیکھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں اور نماز دیکھتا رہا۔ جب نماز کی دوسری رکعت کے قنوت میں پہنچے سرکار دو عالم، عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا سرکار کی نماز کو، جب قنوت میں پہنچے تو دعا کر رہے تھے اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار میری امت کے گناہ معاف کر دے علی ابن ابی طالب کے واسطے اور وسیلے سے، اس کے صدقے سے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، نماز ختم ہوئی، میں سرکار کے قریب گیا، میں نے کہا پوری توجہ چاہ رہا ہوں یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں ہے اللہ نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور آپ جس کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رد نہیں کرے گا، کیا وجہ ہے؟ نماز میں علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں
محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں اور پھر وسیلہ دیتا ہوں، علی سے بڑھ کر میں مصطفیٰ کو کوئی وسیلہ نظر نہیں آیا۔ اور پھر فرمایا جب علی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، علی نے جب وسیلہ ڈھونڈا، میں مصطفیٰ سے بڑھ کے علی کو کوئی وسیلہ نظر نہیں آیا۔ سلام کریے محمد و محمد۔ میرے محترم سامعین، یہ میں نے جو فضائل پڑھا ہے یہ تمہیدی فضائل پڑھا ہے، مجلس تو میں نے ابھی پڑھنی ہے، گھبرا تو نہیں رہا؟ ماشاءاللہ یہ تمہیدی میرا فضائل ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں وہ بات جہاں پہ چھوڑی ہے اس کو بھی آگے پڑھوں گا۔ اب موضوع جس سورہ کو موضوع کلام بنایا ہے، اللہ رب العزت کی مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر، قرآن مجید کا 108واں سورہ ہے۔ کتنا سورہ؟ 108واں سورہ ہے۔ ترتیب نزولی کے مطابق سورہ ماعون کے بعد اور سورہ کافرون سے پہلے یہ سورہ کوثر ہے۔ یہ مختصر ترین سورہ ہے۔ اس کے کل کلمات 10 ہیں اور اس کے کل حروف 46 ہیں۔ توجہ ہے مسئلہ؟ کل حروف 10 ہیں اور کل کلمات 10 ہیں اور کل حروف 46 ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ سورہ مختصر ترین سورہ جو پورے قرآن میں ایک عجیب، پورا قرآن معجزہ، لیکن یہ چھوٹا سا سورہ عجیب معجزہ ہے۔ اللہ نے عظمت فاطمہ کو دکھانے کے لیے یہ سورہ کوثر کو نازل کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ مختصر سورہ ہے، اس میں جتنے 10 کلمات استعمال ہوئے ہیں میں نے قرآن میں کہیں استعمال ہی نہیں کیے۔ عظمت کوثر سمجھیے۔ جناب صدیقہ کے بارے میں یہ کس وقت نازل ہوئی؟ یہ مکہ کی سرزمین پہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کی جو آیات ہیں وہ مکہ میں زیادہ نازل ہونے کی تائید ہوتی ہے، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ میرے محترم سامعین، عاص بن وائل مشرکین کا سردار، عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل، یہ 3 اشخاص تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کو اللہ نے 2 بیٹے قاسم اور طاہر عطا کیے تھے، ماریہ قبطیہ سے ابراہیم عطا کیا تھا، بیٹے دینے کے بعد اللہ نے وہ بیٹے واپس لے لیے۔ اب مشرکین کو موقع مل گیا، اب ہر بندہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہم جشن منائیں کہ ہمارے عرب کے معاشرے میں بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹا آگے پیغام پھیلاتا ہے، پیغمبر لوارث ہے، پیغمبر ابتر ہے۔ اب یہ خوشیاں منا رہے تھے، جشن منانا چاہ رہے تھے۔ عاص بن وائل سے پیغمبر نے بات کی، بعد میں جا کے کہتا ہے میں تو ابتر اور بلا عقب اور مقطوع نسل سے بات کر رہا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل فرمایا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے تجھے فاطمہ کی صورت میں کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کی صورت میں فاطمہ دیا ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر فوائل کے وزن سے ہے، تھوڑی سی علمی بات سمجھ لیں، فوائل کے وزن سے ہے۔ اس کا معنی بہت سارے تقریباً اس کے 16 سے 24 تک معنی لکھے گئے ہیں، لیکن مشہور معنی وہ خیر کثیر ہے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، اور ایک معنی ہے ذریت رسول ہے، اور ایک معنی کیا گیا ہے فاطمہ زہرا، اور ایک معنی کیا گیا ہے نبوت، ایک معنی کیا گیا ہے رسالت، ایک معنی کیا گیا ہے دین، ایک معنی کیا گیا ہے اسلام، اور ایک معنی کیا گیا ہے مقام محمود۔ لیکن سب معنی اپنی جگہ پہ، صرف ایک معنی کی وضاحت کرتا چلوں، اس کوثر کو در حقیقت وجود فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے محترم سامعین، عظمت فاطمہ کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اعطینا فعل ماضی ہے، میرا حبیب ہم نے تمہیں عطا کیا، کیا؟ کوثر عطا کیا۔ میرے محترم سامعین دیکھیں، اب یہاں پہ بات جملہ عرض کرتا ہوں، بات کو آگے بڑھوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بات کو اور زیادہ کھولا جائے، انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں یہ الفاظ کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں، دینے والا ہے رب العالمین اور لینے والا ہے رحمت للعالمین۔ توجہ ہے مسئلہ؟ نہیں، اگر آپ نے ایسی ماشاءاللہ کہنے ہیں تو پھر میں یہ چھوڑ دیتا ہوں۔
سارے مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ دینے والا ہے رب العالمین اور لینے والا ہے رحمت للعالمین۔ اب کس کو عطا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کو عطا کر رہا ہے۔ کیا عطا کر رہا ہے؟ کوثر عطا کر رہا ہے، فاطمہ دے رہا ہے۔ بس جملہ آپ کی سوالوں کی نظر کر کے آگے بڑھوں گا۔ میرے محترم سامعین، جو جس کو عطا کرے اتنا ہی زیادہ رتبے والی چیز عطا کرتا ہے، کیونکہ عطا کرنے والا ہے سب سے بلند۔ پوری توجہ کے ساتھ اس نے کہا ہے جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں، اے مصطفیٰ وہاں تک تو رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر جہاں جہاں تک مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اس مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کے آنے والی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اس ہستی کے لیے جو رحمت بن کے آئی وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، میرے حبیب اس عطا کے بدلے میں نماز پڑھیے، فصلی نماز پڑھیے، اور پھر وانحر قربانی دیجیے۔ اب میرے محترم سامعین دیکھیں، ہوتا تو یوں ہے کہ اگر کوئی نعمت ملے انسان شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے فاطمہ دی ہے، اس نعمت عظمیٰ کے بدلے میں میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے، میری بارگاہ میں نماز پڑھے۔ اور پھر کہا ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن بے اولاد اور بلا عقب اور مقطوع نسل اور ابتر رہے گا۔ یہ جو لفظ شانیہ ہے نا، شانیہ، یہ بغض اور عداوت رکھنے والے کے لیے لفظ استعمال کیا، کیونکہ وہ پیغمبر سے عداوت رکھتے تھے۔ اور ابتر یعنی دم کٹا، گدھے کے لفظ کے بارے میں استعمال ہوا۔ میرے محترم سامعین بات لمبی ہو گئی، یہاں پہ جملہ عرض کر کے آپ کی اضافت کو تمام کرتا ہوں۔ دیکھیں خانہ کعبہ جو تھا، وہاں پر پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پہ مختلف غزلیں لگائی گئی تھی، مختلف اشعار لکھے جاتے تھے، عرب کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہاں شعر لکھے ہوئے لوگ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑا فصیح ہے، یہ بڑی بلاغت ہے، بڑا علم و کلام اس کے اندر ہے، علم منطق استعمال ہوا ہے، علم تفسیر فلاں فلاں، یعنی مختلف لوگ جس مزاج سے تھے اس چیز کو دیکھتے تھے۔ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ کعبہ ہے ہدایت کا گھر، اور اس گھر کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں جھوٹے کلام، کبھی کسی حسن کا کلام کا غزل لکھی گئی، کبھی کسی کے رخسار کی تعریف کی گئی، کبھی کسی کے حسن کی تعریف کی گئی، سب چیزیں موجود تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرا حبیب یہ مختصر ترین سورہ کوثر یہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دے، تو تب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ میری فصاحت و بلاغت کا اندازہ بھی ہو جائے گا، اور مصطفیٰ تجھے جو میں نے فاطمہ کی ہے اس کی عظمت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں قرآن کی سب سے مختصر ترین سورہ کوثر، اللہ تعالیٰ سورہ یاسین تو دے سکتا تھا، سورہ رحمان تو دے سکتا تھا، سورہ بقرہ بھی تو لگائی جا سکتی تھی، نہیں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب ایک چھوٹی سی سورہ کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پورے قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب چھوٹی سی کوثر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پورے قرآن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میرے محترم سامعین، صدیقہ کبریٰ نے کہا کہ اللہ کی بھری کائنات میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ دنیا الثلاث، اس دنیا میں 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ سب سے پہلی چیز زیارت وجہ النبی، اگر میرے سامنے بابا مصطفیٰ بیٹھا رہے، میں زہرا کو بہت پسند ہے، میں اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں۔ اور پھر دوسری چیز وتلاوت القرآن، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کو ٹائم دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور، آج نیٹ کا دور، ہم اٹھتے ہیں صبح تو پہلے واٹس ایپ دیکھتے ہیں کس کے میسج آئے، کس گروپ میں کس نے میسج کیا، ہمیں قرآن یاد نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کب قرآن کھولا، کب قرآن پڑھا۔ عزیزان محترم، بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہم فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، پتہ نہیں کیا کیا اپلیکیشن پہ ہم ٹائم دیتے ہیں، اور ہمارے جوان گیموں میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کا پتہ ہی نہیں۔ ماں باپ نے قرآن کی طرف دھیان نہیں دیا، بچہ جوان ہو گیا، پی ایچ ڈی، بی ایس سی کر لیا، ایف فل ہو گئی، لیکن اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے جنازہ نہیں یاد،
عزیزان محترم لاکھوں روپے خرچ کر لیے، لیکن جب باپ کی میت سامنے ہے، بیٹا موجود ہے لیکن جنازہ پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر، بڑا عالمی ہے. افسوس ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ کریں اپنی اولاد کی طرف، تھوڑا سا دھیان دیں. میں حیران ہوتا ہوں ہمارے معاشرے میں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی کا کوٹھی بنگلہ زیادہ ہے، ان کے اندر یہ خرابیاں زیادہ ہے. بد حجابی وہاں زیادہ ہے، بے پردگی وہاں زیادہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں بڑے خوبصورت پردے لگائے جاتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے پردے لگائے جاتے ہیں، لیکن گھر میں جس مستور کو، جس عورت کو پردہ کرنا چاہیے تھا وہ بے پردہ ہے، اور پھر دروازوں پہ بڑے اعلیٰ پردے لگائے گئے. جس مستور عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، جس کو چھپانا چاہیے تھا وہ بازار کی زینت ہے. افسوس ہے ہمارے معاشرے میں. عزیزان محترم، بیوی نے فرمایا وَتِلَاوَةُ القرآن، دوسری چیز قرآن کی تلاوت مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال میں فاطمہ الزہرا کو بہت پسند ہے. اللہ نے اولاد دی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اللہ نے مال دیا، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ. حتیٰ کہ اللہ نے لباس دیا، رخصتی اور شادی کے موقع پر جو جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ بھی مانگنے والی کو عطا کر دیا. جو کچھ تھا جناب سیدہ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اور پھر بات جہاں پہ چھوڑی تھی، جناب سیدہ کو حجاب پردہ بہت پسند ہے، لیکن میں نے جملہ کہا جو بے پردہ عورت ہے، جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، جس کا بدن نما اور عریان نما ہے، وہ اسے کنیز زہرا کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ اسے کنیز زہرا کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں. اللہ نے عورت کے احکام جو بیان فرمائے، مرد کے جو احکام ہیں اس میں فرق رکھ دیا. مرد کے لیے حکم ہے کہ آزان بلند آواز سے کہے، عورت کے لیے حکم ہے آزان آہستہ آواز میں کہے. مرد کے لیے حکم ہے نماز بلند آواز سے پڑھے، عورت کے لیے ہے کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھے. آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکروں پہ خواتین مجالس پڑھ رہی ہیں. جس مزدور کی آواز شریعت کہہ رہی ہے اونچی نہ ہو، کچھ سنے نہ غیر محرم. آج کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، آج ہم کس طرف اپنی خواتین کو لے کے جا رہے ہیں. عزیزان محترم، وہ واقعہ سنیں جس کے بارے میں، حجاب کے بارے میں جناب سیدہ کے گھر میں سرکار دو عالم ایک نبینا شخص لے کے آیا. صحابی تھے اور دستک دی، آیت تطہیر کی تلاوت کر رہی. کہا بابا آ جائیں. کہا میرے ساتھ صحابی ہیں، ہے نبینا. بیوی نے فرمایا پہلے مجھے پردہ کرنے دے. کہا وہ دیکھ نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتا. بیوی نے فرمایا وہ دیکھ نہیں سکتا، میں فاطمہ کی خوشبو تو سن سکتا ہے. اتنا حجاب کی پابندی. اور پھر کسی نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ صاحب نے مختلف جواب دیے اور چلتا چلتا جناب صدیقہ کبریٰ تک بات پہنچی. جناب صدیقہ کبریٰ نے فرمایا کہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ کسی عورت کو غیر محرم نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. مرد کسی عورت کو نہ دیکھے، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، یہ اس کے لیے بہترین چیز ہے. آج بڑی ضرورت کے تحت بات ہو سکتی ہے، وجہ ایک مسئلہ انشاءاللہ بات ہوگی. میرے محترم سامعین، حجاب کی اتنی زیادہ پابندی ہے. میری آقا زادی نے فرمایا اپنی وصیت نامے میں کہ میں فاطمہ الزہرا کے گھر میں 3 چیزیں بالکل نہیں تھیں. کون سی 3 چیزیں؟ مولا نے پوچھا سیدہ وہ بتا دیں. بیوی نے کہا پہلی چیز میرے گھر میں جھوٹ نہیں ہے. آج کیا ہے ہمارے گھر میں؟ آج ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، گھر میں ایک دوسرے سے جھوٹ، اور دکاندار دکان والے سے جھوٹ. اسی طرح جو جس کاروبار اور جس سلسلے میں ہے وہاں پہ جھوٹ عام ہے. جھوٹ اپنی اہمیت کھو چکا ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا تھا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے آسمان میں ملائکہ سے عبادت چھوٹ جاتی ہے اور رحمت کے فرشتے جھوٹ بولنے والے سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، گن بھی نہیں سکتے.
ہر مسئلے میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، عام حالت میں بھی جھوٹ۔ میرے محترم صاحب، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، ہر گناہ کی چابی ہے۔ بی بی نے فرمایا ہمارے گھر میں جھوٹ نہیں، اور دوسرے نمبر میں فرمایا ہمارے گھر میں لڑائی اور جھگڑا نہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے گھر میں خیانت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی جناب سیدہ کا وہ خطبہ افتتاح پڑھے جس میں بی بی نے باقاعدہ بہت سارے دین کے احکام اور فقہی مسائل کی وضاحت فرمائی۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ اگلی مجالس میں جتنا ہو سکا میں احکام کو بھی بیان فرماؤں گا اور بی بی کے فضائل بھی پڑھوں گا۔ بس اتنا جملہ عرض کرتا ہوں، جناب صدیقہ کو حجاب بڑا پسند تھا، پردہ بہت زیادہ پسند تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ 4 موقع ایسے تھے پاک پیغمبر کی وفات کے بعد، روایت میں ملتا ہے کبھی بھی جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، 4 موقع ایسے تھے جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ پہلا موقع کیا تھا؟ جب جناب سیدہ کا 19 ذی الحجہ کو عقد ہوا، رخصتی ہوئی نا، اور سرکار دو عالم نے گھر کے تقسیم کار کیا، گھر کے کاموں کو تقسیم کیا۔ فرمایا فاطمہ بیٹی گھر کے اندر کے کام تیرے ذمہ، گھر کے باہر کے کام علی کے ذمہ۔ اس وقت جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ موقع تھا جب سرکار دو عالم نے اپنی سیدہ بیٹی کو کہا میری بیٹی آپ کا میں عقد کر رہا ہوں علی سے عقد کر رہا ہوں۔ اس وقت میری آقا زادی نے فرمایا میں کتنی خوش قسمت ہوں، میرا بابا محمد مصطفیٰ کائنات کا سردار ہے، میرا شوہر اولیاء کا سردار ہے۔ اور پھر سیدہ آپ کے چہرے پہ تیسرے مقام پہ جو مسکراہٹ آئی وہ جناب آسماء بنت امیس سے کہا تھا۔ عرب میں جو میت کو اٹھانے کے لیے ایک صندوق تیار کی جاتی ہے، اسماء وہ مجھے پسند نہیں ہے، کہتی ہے کہ میں جناب فضا سے بھی روایت ہے، کہا کہ حبشہ میں ایسا بنایا جاتا ہے تابوت کے، ایسے تابوت پر لیا جاتا ہے اور کھجور کی تر شاخیں لی جاتی ہیں اور ان تر شاخوں کو ایسے آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایسے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت جناب سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتی تھی۔ فضا، اسماء، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہوں، میں چاہتی ہوں زہرا کے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ کون تھی فاطمہ؟ نہیں پہچانا تو نانے کی امت نے نہیں پہچانا کہ کون تھی فاطمہ۔ ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی زہرا۔ کون تھی فاطمہ؟ مقام فاطمہ کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو، جتنے مصائب معصوم پہ آتے ہیں، جتنا معصوم پہ مصائب آتے ہیں، عام بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں اپنی مجلس میں، سب سے مظلوم ہے حسین ابن علی کربلا میں، اور پھر ان کے سامنے 2 ہستیاں تھیں، ایک امام زین العابدین جیسی ہستی معصوم تھی اور ایک جناب زینب کبریٰ، لیکن زینب کبریٰ سے بھی زیادہ کربلا میں جو مصائب آئے وہ امام زین العابدین کے دل پہ گزرے۔ اس لیے روایت میں ملتا ہے 34 سے 35 سال سید سجاد خون کے آنسو لیتے رہے۔ اگر شاید میں یہ جملہ کہوں اس میں اتنا گریہ نہ ہو کہ علی وہ مظلوم امام ہے۔ اگر کیسے مظلوم امام ہے جن کے سامنے جن کی گھر والی کو تماچے لگتے رہے، جن کے سامنے رسول زادی کے در کا دروازہ جلایا گیا۔ اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی مظلوم ہے، سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کیسا وقت تھا جب عصر عاشور، میں کہا کرتا ہوں جب مشکل وقت آتا ہے نا، مرد عورت کو سہارا دیتے ہیں، لیکن عصر عاشور جب حسین کا سر کاٹ کے تو سوال ہوا تھا، ایک مستور تھی جو چلتے ہوئے خیموں میں جاتی اپنی پشت کو سید سجاد کو اٹھا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ امام مظلوم ہے، امام علی مظلوم ہے جن کے سامنے ان کی بیوی کو مارا گیا۔ اگر وہ وقت آ گیا
جب مولا متقیان نے جناب سیدہ کی وفات کے بعد نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اخذت الرضیہ مسترجعت الودیہ مختلصت الزہراء، زہرا فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے امانت دی تھی وہ امانت جلدی میرے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ امانت صحیح اور سالم نہیں لوٹا سکا۔ اگر ہو گئی جناب سیدہ کی وفات تو مولا متقیان نے مسجد نبوی میں موجود تھے، جناب فیضہ نے کہا حسنین جاؤ بابا مسجد میں ہے، انہیں بتاؤ حسنین کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ اگر شہزادے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، اپنے بابا کو کہا بابا ہمیں ماں یتیم گھر میں چلی گئی، بابا ہمیں ماں روتی ہوئی روتا ہوا چھوڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ خبر شہادت کا سننا تھا، علی چہرے کے بل زمین پہ گرے، روایت کے الفاظ ہے فوقع علی وجه علی بن ابی طالب، چہرے کے بل زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا، چھڑکنے کے بعد ہوش آیا، اب دونوں شہزادے اور علی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آئے جناب فاطمہ الزہرا کی میت کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک بات کی مولا متقیان نے کہا یا فاطمہ من العذاب یا بنت رسول اللہ، اے فاطمہ آپ کو جانے کے بعد میں علی کو تسلی کر دے گا، آپ کے بعد علی کو رسالت دلاسا کر دے گا، آپ کے بعد علی کو سہارا کر دے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جتنا بھی فضل و مسائل پڑھا گیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، داد مقبول پڑھی گئی ہے، وارثہ اس کا ثواب مرحوم مقبول مولانا غضنفر حسین قمی صاحب ان کے روح کو اصال فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار ان کے خاندان کے جتنا جملہ مرحومین مرحومات ہیں خدایا اس کا ثواب ان کے روح کو اصال فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضرین مجلس میں بزرگ نوجوان مائیں بہنیں تشریف بارلا تمام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ جو مومنین مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ جناب سیدہ کے ان ایام کا صدقہ بارلا انہیں شفا کاملہ واجب عطا فرما، انہیں شفا کلی عطا فرما۔ باپ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جنہوں نے مجلس ایام فاطمہ کا انعقاد کیا ہے، زحمات کی ہیں، انتظامات کیے ہیں، بارے کی توفیقات خیر نظام فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بارے تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جتنے بھی احباب جہاں جہاں سے چل کے ہیں مجلس جناب سیدہ میں بارے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جو مومنین سفر میں ہیں زیارات پہ گئے ہوئے ہیں واپس آ رہے ہیں ان کے سفر بے خطر فرما، مخالفین حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا جو حج و زیارات و عمرہ کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو حج زیارات عمرہ کر چکے ہیں قبول اور منظور فرما۔ بارہ ہم سب کو جتنے بھی ایام فاطمہ میں نوجوان بزرگ بیٹھے ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو زہر امام حسین میں قرار دے۔ بارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا اس پرآشوق دور میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی بہتر سے بہتر حفاظت فرما، بالخصوص اس ٹوبہ ٹیکسنگ میں جتنے بھی مومنین کے گھر آباد ہیں بارہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، مال و رزق میں برکت عطا فرما، زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا، خلوص کے ساتھ ہم سب کو ریاکاری جیسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خلوص کے ساتھ معرفت کے ساتھ عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ اس پرآشوق زمانے میں وارث زمانہ یوسف زہرا امام صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات